سارے دین کے جتنے شعبے ہیں جتنے کام ہیں وہ اہل علم ہی سے متعلق، چاہے وہ ادارے سے تعلق رکھتے ہو، مسجد کی سطح سے تعلق رکھتے ہو، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر بڑے اس کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ اور جیسے ایک بات درمیان میں اور آئی تھی کہ مدارس میں تو بہت کم عملہ ہے، اس امت کا سرمایہ ہے جو طلب کے ساتھ پہنچتا ہے، لیکن ایک بڑا سرمایہ اس امت کے نوجوانوں کا، بچے اور بچیوں کا ایسا ہے جو ہماری اپنی اور آپ کی محنت سے چھوٹا ہوا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل لے کے نہیں ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کی جو باتیں تھیں اس میں سے یہ بھی تھا کہ مسجد کو مرکز بنایا جائے اور مسجد کی سطح سے نوجوانوں کو اس انداز سے جوڑا جائے کہ ان کی فکری اور دینی صلاحیتیں اور عملاً وہ دین پر کس طرح آئے، اس کی کوشش اور فکر ہر مسجد کی سطح سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طالب علم ہے طلب کو لے کر اپنے اساتذہ کی اور اداروں کی جستجو میں وہ نکلتا ہے، لیکن یہ امت کا بے طلب جو سرمایہ ہے جن کے اندر دین کی طلب اور تڑپ ہے نہیں، دین پر چلنے کی یا معلوم کرنے، ایسوں تک پہنچنا اور ان کو مسجد کی سطح سے لانا، کیونکہ مسجد ہر محلے میں، ادارہ ہر محلے میں نہیں، مسجد ہر محلے میں ہے، ہر بستی میں ہے، ہر دیہات میں ہے۔ مسجد کی سطح سے اگر اس بات کی فکر اور کوشش ہو کہ عوام اور خصوصاً اس وقت نوجوان مسجد سے جڑے اور وقت کی جو ضرورت ہے، ضرورت کا جو دین ہے وہ عملاً علماء کی اور اہل علم کی صحبت سے حاصل ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ ہمارے ایک صاحب کہتے تھے علامہ گوگل تو اس وقت نہیں، ہمارے آپ کی ضرورت نہیں۔ آج امت اپنا ضرورت کا دین ہم تک آج تک پہنچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی ہے کہ اس سے لیا جائے، کیونکہ اتنی آسانی اور سہولت فراہم ہو چکی ہے۔ اس باطل کے اس آلے نے امت کو فضائل سے کاٹ دیا، وہ الگ بات ہے، وہ محرومی ہے، لیکن پھر بھی ہماری آپ کی اس طرح سے کوشش ہونا چاہیے۔ ہمارے خان صاحب موجود ہے، پچھلے جمعہ سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک گزارش کی تھی کہ جمعہ کے اندر اس ٹاپک پر بیان ہونا چاہیے کہ تجویز اور تکفین کا جب معاملہ آتا ہے تو کسی ایک کو ہی تلاش کیا جاتا ہے جو نہلانا اور کفنانا اور دفنانا جانتا ہو۔ تو اس تعلق سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو عملاً سب کے کرنے اور سیکھنے کی سب کے علم میں ہونا چاہیے، تو مسجد کی سطح سے اس میں سہولت اور آسانی کے ساتھ یہ کاموں میں آ سکتا ہے۔ امت کا بڑا سرمایہ ایسا ہے جو جس کے اندر طلب نہیں ہے، طلب تو یعنی بے طلب ہے، ہمیں آپ کو طلب لے کر اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ باقی یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی ہے جو اپنے ہمارے استاد مولانا سفیان صاحب قاسمی صاحب دامت برکاتہ سے سنی تھی، اور انہوں نے اختتامی جلسے میں فرمایا تھا کہ اہل علم کو عالمین کو یہ کہا تھا کہ آپ کو ہر آنے والے چیلنج کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیلنجز جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے، آپ کو چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ایسے چیزیں جو ہمارے آپ کے سامنے آتی رہیں گی ان کا مقابلہ کرنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے لارِ عمل تیار کرنا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا امین قاسمی صاحب انہوں نے تجاویزات میں سے ایک تجویز جو پیش کی تجہیز اور تکفین کے تعلق سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارا جو ناسک علاقہ جو شہر ہے، کہیں میت ہو جاتی ہے تو بہت ہی پرابلم آتے ہیں۔ تو الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے علماء کرام کمیٹی نے ایک مشورہ کیا تھا اور اس تعلق سے فکر لی تھی، تو 2-3 مجلسیں اس تعلق سے تجہیز اور تکفین کے تعلق سے الحمدللہ میں اس ناسک کے اندر 18 سال سے ہوں اور ایک مسجد میں امامت بھی کر رہا ہوں۔ تو تب سے ہی میں نے جب اس چیز کو محسوس کیا تو جہاں بھی غسل کا تقاضا آتا تھا تو میں وہاں پہنچتا تھا۔ الحمدللہ غسل وغیرہ جتنے بھی ہمارے علاقے کے اندر ہے اپنے ہاتھوں سے ہی غسل دیتا تھا، لیکن اگر میں نہیں رہا ہوں یا ہمارے گھر والے نہیں رہے یا جو غسل دیتے ہیں ماں بہن وہ نہیں رہے تو بہت تکلیف ہو جاتی
तो इसी फिक्र को लेकर नासिक के अंदर लॉकडाउन से पहले ये फिक्र में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मौत से लेकर सकरात से लेकर तदफीन तक बल्कि तसल्ली तक एक मवाद जमा किया था कि गुस्ल किस तरीके से होना चाहिए, कफन किस तरह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी को सामने रखते हुए अमली तौर पर ट्रेनिंग के तौर पर 2-3 मजलिसें नासिक रोड में शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा अफराद वहाँ जमा हुए थे, तो उसके मसाइल और अमली तौर पर किस तरह गुस्ल देना चाहिए, कफन किस तरह होना चाहिए, मजलिस हुई। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे अतराफ के अंदर देहात के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इस चीज़ को मशवरे में आए थे कि जो देहात के उलमा है, मसाजिद है, वहाँ पर भी जाना चाहिए और ये काम वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारा मामला सर्द रहा, तो ये मामला भी सर्द रहा, लेकिन अभी तजवीज़ आई है तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से एक लाहे अमल बनाया जाएगा ताकि हर इलाके के अंदर 1 से 10 लोग गुस्ल देने वाले हों, तकफीर करने वाले हों। और इसी तरह मुफ्ती साहब ने एक बात कही उस्ताद मोहतरम के हवाले से उनके कि चैलेंज, हर चैलेंज का हमें मुकाबला करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अकाबरीन है, जमीयत उलमा है और बहुत सारी जमीयत है, उन चैलेंजों को समझते हैं। दोनों इस बात की है कि हम जो हमारे अकाबरीन ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, मुस्लिम मसला बोर्ड हो या जमीयत उलमा हो, तो जब भी जो चैलेंज के ताल्लुक से हमें पुकारे तो हमें सबसे पहले तैयार होना चाहिए और उसका एक माहौल भी बनाना चाहिए। हज़रत मौलाना इरशाद साहब मज़ारी